الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام معزز سامعین محترم آج ہم مرکزی امام احمد رضا کانفرنس میں حاضر ہوئے ہیں اور جن کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ حکیم من طبیب من جی پیر جناب پیر صاحب پیر سید خرم ریاض رضوی القادری آپ کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے ہیں اور میرے بڑے سارے موجود ہیں حقیقت میں بڑے وہ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں اور یہ میرے بڑے بیٹے ہیں جو اس چھوٹے کو کہتے ہیں یہ بڑا ہے حقیقت میں تو امتحان ہمارا ہے کہ جب ہم اپنے چھوٹوں کو بڑا بنائیں یہ بات ہے موضوع سے ہٹ کر کہ بڑے وہ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں اب ہمارا بڑا بننے کا وقت ہے جو ہم اپنے چھوٹوں کو بڑا بنائیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہرگز 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 میں اس کے لائق نہیں بالکل بھی اور جو انہوں نے کہا وہ ان کا بڑا پن ہے کوئی کمال نہیں کوئی بات نہیں کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں اور یہ بڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس چھوٹے کو تھوڑی سی جگہ دے دو ورنہ ذاتی حیثیت میں کوئی حیثیت نہیں کوئی بات نہیں کوئی کام نہیں کوئی ولولہ نہیں کوئی جذبہ نہیں میرا تعارف تو ذاتی اتنا کافی ہے کہ ہم بابا جی کی ویل چیئر کھینچتے رہے ہیں کچھ دیر بس اتنا تعارف کافی ہے اگر کوئی میرا ذاتی تعارف پوچھے تو اتنا تعارف کافی ہوگا اور ہم نے اس کی ویل چیئر کھینچی ہے جس نے امام احمد رضا کی سنت ادا کی ہے اور امام احمد رضا ہے کون سارے نعرہ لگا رہے تھے میں دو الفاظ کا اور اضافہ کر دوں ایک تو نعرہ ہے نا عشق و محبت علم و حکمت غیرت و عظمت ہاں یہ جو ہے نا اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی غیرت و عظمت اور اس کا مظہر جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی ہیں ہمارے قائد غیرت و عظمت
बाबा जी फरमाया करते थे आला हजरत ने चौमुखी लड़ाई लड़ी है, चौमुखी। और उसके बाद जिसको हमने देखा है वो अल्लामा खादिम हुसैन हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया ने लड़ी है, अपनों के भी खिलाफ, बेगानों के भी खिलाफ, और जनाब यहूदियों के भी खिलाफ, नसरानियों के भी खिलाफ, हुजूर के गुस्ताखों के खिलाफ। जिस जहद से कोई हुजूर की जात पर आया है उस जहद से आगे इमाम मोहम्मद रजा खड़े हुए हैं, और कोई जिस जहद से इमाम मोहम्मद रजा की तरफ आया है उस हर जहद के आगे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी खड़े हैं। आखदी ठंडक दिल दा चैन, आखदी ठंडक दिल दा चैन। बस मैंने तो चंद बातें करनी है, और मैं इस बात का कायल हूं कि हुजूर की महफिल में और हुजूर की मजलिस में बाबा जी फरमाते थे उसी तरह अदब से बैठना है जिस तरह सहाबा कराम बैठते करते थे। आज भी अदब वही है, उसी अदब से, उसी जनाब बिल्कुल वो अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़रश नाजुक तर, और नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। लेकिन हमारे बाबा जी इसमें तरमीम करके पढ़ते थे कि नफस गुम करदा मी आयत अबू बकर उमर ही जा। हाँ, वहां तो बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र भर का सरमाया गया। ये जरूरी है, और अदब ही तो सारी चीज है, अदब के बगैर कोई बात नहीं। अगर अदब नहीं है तो फिर कोई चीज, हर शय ना हासिल है। और अगर अदब मुयस्सर आ जाए तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका क्या फरमाती हैं, लम यतरमरम मखाफतन यंतबि रसूलुल्लाह, कहती हैं कि दूसरी हदीस में अल्फाज है लम यतरमरम कराहियतन यंतबि रसूलुल्लाह, कहती हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बकरी थी, जब हुजूर घर में ना तशरीफ फरमा होते तो वो बकरी बेचैन दौड़ती, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। बकरी जुदाई में हुजूर की, कभी घर के इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, लेकिन कहते हैं जब हुजूर तशरीफ ले आते तो घर की एक कोने में बैठ जाती और अपनी दुम को भी जमीन पर जोर में से ना मारती, कहीं हुजूर की तबीयत पर घराना गुजर जाए। ये है अदब रसूल। मैनू यार बाबा जी फरमाते सन, चार टंगा वाले भी पता हुजूर दा अदब की है, ते दो टंगा रख के सारी जिंदगी चिल्ले भी कटिए, बिस्तरे भी चुके फिरिए, ते हुजूर दा अदब ना समझ आवे फिर की लेना। बड़े बदनसीब जो करार तक ना पहुंचे। ओए बाबा जी फरमा के गए सन भी लोटे बिस्तरे साढ़े बड़े नहीं सन लेकर आए, दाता साहब के लोटे बिस्तरे लेकर। लोटे बिस्तरा का इस्लाम ना ताल्लुक नहीं है। दाता साहब एक निगाह लेके आए, ख्वाजा साहब एक निगाह लेके आए, 90 लाख में कलमा पढ़ाया। एक निगाह लेके आए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। लोग पूछते सन सुन्नी होंदा कौन है, हुण सारे कहते हैं जी इसको सुन्नी कहते हैं तो हम भी सुन्नी है। मैं कहा तुसा वेखे ही नहीं, बाबा जी आखते सन तुसा जने वेखे ही नहीं। कहने इमाम मोहम्मद रजा ऐसे थे वैसे थे, उनका रंग साफ नहीं था। मैं कहा जड़ा खादिम हुसैन रिजवी दा रंग देख लवे ते इमाम मोहम्मद रजा या रसूल अल्लाह। बाबा जी फरमाते सन कंधारी पठान होवे ते हुजूर दी नामूस रिसालत दा मुहाफिज होवे, और जनाब इमाम अहले सुन्नत होवे, मुजद्दिद दीन और मिल्लत होवे, जिन्हां दी औलाद विचों हजरत पीर सैयदी अख्तर रजा खान साहब दी सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, उन्हां दी हकीकत बात है। ए बाबा जी दे नाल मेरी जाती गल सी। मैं कहा हुजूर फरमाते लोग, बाबा जी फरमाते सन
حضرت اختر رضا دی چہرے دے اتے اکھ نہیں ٹکدی تے آلہ حضرت دا عالم کی ہوئے گا. جڑے فرماندے کہ حضرت امجد علی اعظمی جدو آپ کو لائے آخری وقت قریب المرگ اور عاشقاں نال تا موت پھر فیض لین آندی نا, اور اس دا ثبوت بھی موجود ہے. کوئی بات جو فتوے لاندہ پھر ایک ایڑی گل ہے, اس دے ثبوت بھی موجود ہیں کہ عاشقاں نال جڑی موت ہے وہ فیض لین آندی, انہوں نے تنگ کرن نہیں آندی. اس دے بڑے سارے ثبوت موجود ہیں. حضرت امجد علی اعظمی فرماندے آپ فرماندے کہ جدو میں اعلیٰ حضرت کو پہنچا تے اعلیٰ حضرت فرمان لگے امجد علی صبح میری صاحبزادی آئی سن, تشریف لے آئی سن, میں دماغ تے بڑا زور دین دے باوجود انہاں دا نام زبان تے نہیں لیا سکیا, لیکن حضرت امجد علی اعظمی فرماندے اس وقت اعلیٰ حضرت دے پیران دی طرف جان نکل چکی سی. اعلیٰ حضرت فرمان لگے امجد علی اس دے باوجود حضور دی عظمت دیاں, حضور دی بلندی دیاں, حضور دی شان دیاں, رفت دیاں جتنیاں دلائل ہیں, جتنیاں حدیثاں, جتنیاں آیات ہیں, اور حضور دے دفاع میں جتنی آیات ہیں او میرے دل میں دماغ میں زبان تے ہجے بھی موجود ہیں. اللہ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت عصمت و حیبت غیرت و عظمت 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 غیرت و عظمت. یہ سعادت نہیں, اس طرح دی گلاں نہیں کرنی ہے, اس طرح دی گلاں بالکل نہیں کرنی ہے. کام ہے ان کے سے اوہی بس اوہی غیرت و عظمت غیرت و عظمت. اور یاد رکھنا امام احمد رضا نو جڑی عزت ملی نا, میں بابا جی دے الفاظ دوران لگا, بابا جی فرماندے سن حضور دے در تے جا کے اپنے آپ نو خاک کر دیتا, اس تو بعد عزت بڑھائی. فرمایا ورنہ پا علم ہوئے نا تے 40 من اس نو سنبھالن واسطے عقل چاہی دی. بابا جی فرماندے نا پا علم چھٹاکی ہوئے نا کسے کول تے 40 من عقل چاہی دی, تے او کوہ گراں علم دا, حکمت دا, فضل دا, اتنا بڑا کوہ گراں, اور ایک اینڈ کلم ایک زبان ایک قدر تحریر ایک اینڈ ذرا جتنی بھی لغزش نہیں. نہ کیوں نازاں ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر, رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر. ہاں بابا جی فرماتے سن مجدد وہ نہیں ہوتا جڑا اوکھے ویلے اپنی قوم نو چھڑ کے کینیڈا نس جاوے. نہیں وہ مجدد ہو ہی نہیں سکتا. مجدد دی شان ہی ہے وے ہر ظلم, ہر کفر, ہر جناب بہرا روی دے سامنے آج کر کے چوڑا کر کے کھڑا ہوئے. مجدد دی شان ہی ہے وے. حضرت مجدد الفسانی, شیخ احمد سرہندی, ایک لوگ آئے سن میرے کو مجددیت سمجھان, کہنے لگے جی حکومت لینا مقصد نہیں. حضرت مجدد پاک نے جناب حکومت پہ لوگوں نے صدہ کیتا. میں کہتے رہا حضرت تانوں پتہ ہی نہیں حضرت مجدد پاک نے صدہ کس طرح کیتا. جنہاں کو اسی رہے ہیں بڑے پکے نقشبندی بھی سن, تے بڑے پکے قادری بھی سن, تے بڑے پکے رضوی بھی سن, اور جنہ دے بارے علامہ اقبال فرماندہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار. وہ مجدد, اور وہ مجدد نہیں ہو سکتا جڑا قوم جناب گلہ کردیں آپ بھی گھٹتا جاوے, پھر شریعت بھی گھٹاندہ جاوے, پھر جناب جا کینیڈا اور باہر دے ملک کا بریک لگے. مجدد تا ہوندہ جڑا ہر ظالم دے سامنے کھڑا رہے, ہر جناب بے روی دے سامنے کھڑا رہے, بڑے بڑے فتنے اٹھن, تے مجدد او ہوندہ جڑا کھائے کے کبے ہوئے اے جگہ تحقیقاں دی نہیں, اے جگہ ادب دی ہے. مجدد او ہوندہ اور کہتا ہے تحقیق دی جگہ نہیں ہے,
مجدد وہ ہوندا جڑا ادھروں جناب کوئی فتنہ شروع ہو جائے یا ادھروں تو مراد ہے کہ صحابہ والوں ادھروں جناب اہل بیت کے خلاف کوئی بھوکنا شروع ہو جائے تو مجدد وہ ہوندا کہندا تسی دوویں جھوٹے ہو تسی کہندے ہو ایک کہندے حضور دی قسمت اچھی کہ حضور نو ابو بکر عمر جیسے خلیفہ ملے دوسرے کہندے حضور دی قسمت اچھی کہ حضور نو حسن اور حسین جیسے نواسے ملے بابا جی نے فرمایا نہیں تسی کمینیوں دوویں غلط کہندے ہو ابو بکر و عمر دی قسمت اچھی کہ حضور آقا ملے حسن و حسین دی قسمت اچھی کہ حضور نانا ملے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور میں اپنے تمام علماء نہ گزارش کرانگا بابا جی فرماندے سن میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں بڑیاں چیزاں پڑھیاں کدی علم دے نال سیر نہیں ہویا اے اعلیٰ حضرت نو اللہ تعالیٰ نے مقام دیتا حضور دے صدقے کہ اعلیٰ حضرت دے فتاوی شریف دا ایک صفحہ پڑھن نال بابا جی فرماندے سن میں سیر ہو جانا اے مجدد دی نشانی ہے ایک گل ہی نہیں 14 گھنٹے تقریر ہوگے بعد جو سمجھ نہ آیا حضرت کہنا کی چاہتے سن اے نہیں گل مجدد دی شان ہے کہ ایک صفحہ پڑھ لو فتاوی رضویہ شریف دا تے بندہ سیر ہو جاندا اے کہندے نا ایک جمعے 10 جمعے دی تقریر بندے نو یاد ہو جاندی ہاں اعلیٰ حضرت دا ایک فتاوی رضویہ دا صفحہ پڑھن نال اور وہ اعلیٰ حضرت دی شانہ اور حضرت پیر صاحب فرما رہا سن اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے کتاب لکھی الدولت بابا جی فرمانے لکھی کس طرح انہوں نے پوچھا حضرت تہاڈی تے لائبریری ہندوستان تے لکھی کس طرح آپ نے فرمایا میں حدود حرم سے داخل ہو گیا 102 بخار یا 3 بخار چڑھیا ہویا اعلیٰ حضرت میں سجدہ دی نشانی ہے بخار راندے اے اعلیٰ حضرت دا دیتا ہویا بخار ہے آج بابا پیر صاحب نے حضرت اعلیٰ حضرت تو بخار چڑھیا تے جناب حدود حرم میں داخل ہو گئے اعلیٰ حضرت فرمانے سامنے میں دیکھا کہ کعبہ شریف دے دروازے دے ہوتے حضور جلوہ گرن جدو میں دائیں دیکھیا تے مولا کائنات جلوہ گرن جدو میں بائیں دیکھیا تے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت غوث اعظم جلوہ گرن تے فرمایا پھر تسی کتاب کس طرح لکھی فرمایا حضور مولا علی نو دستے رہے مولا علی حضور غوث پاک نو ویکھتے رہے تے او مینوں دستے رہے میں کتاب لکھتا رہا عشق محبت اور آج بھی عربی ادب دا بہت بڑا خزانہ بہت بڑا خزانہ دولت المکیہ بہت بڑا خزانہ علماء حیرانن اور یار جنہاں دے بڑیاں دے حافظے دا مقابلہ کوئی نہ کر سکے انہاں دے نال ساڈے گلاں کر دین جنہاں نوں اے پتہ نہ لگے بھئی ادھر روڑے تے ادھر گوڑے اس گلاں کر دین ساڈے بڑیاں دے بارے اے کیویں ہو سکدا اور حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ دے جڑے والد سن نا او کچھ متاثر ہو گئے غیراں کولوں کچھ متاثر ہو گیا تے اعلیٰ حضرت نے کتاب دیتی اپنے حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ نال روزانہ گل کرن او منن نہیں ایک دن مولانا نعیم الدین مراد آبادی گھر آئے تے آپ نے اعلیٰ حضرت دی ایک کتاب دے دیتی اپنے والد نے تے او شاعر بھی سن نزہت آپ دا تخلص سی تے آپ جناب شاعری بھی کرتے سن تے جدو ساری رات اعلیٰ حضرت دی کتاب دا مطالعہ کیتا نا تے صبح اٹھ کے کہنے لگے پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت جس میں گمراہ شیخ و قاضی پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت جس میں گمراہ شیخ و قاضی اب رضائے احمد اسی میں جانوں احمد رضا ہو جس میں راضی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اور دور حاضر دے سارے فتنے کیونکہ اسی اس مجدد منن والے ہاں جنہاں نے ہر کفر دا ہر فتنے دا مقابلہ کیتا
تے اے یاد رکھنا اسی رضا دے منن والے رضوی دے شعر ہاں اسی رضا دے منن والے رضوی دے شعر ہاں اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ اسی رضا دے منن والے رضوی دے شعر ہاں انشاءاللہ اور او نہیں انہاں نوں غلط فہمی کہ اے ٹرانسجینڈر ہوئے یا کوئی اور شے ہوئے اس دے اتے قوم نو تھندے الفاظ دے نالے سمجھا کے اور جناب کوئی چوریاں کر کے رات نو جناب قوانین پاس کر کے بچ جان گے ساڑھے بڑیاں نے اس ملک دا نقشہ اس واسطے پیش نہیں سی کیتا کہ اتھے تسی شریعت دا مذاق اڑاؤ جڑا شریعت وال رستہ جاندہ ہو شریعت دے متوالیاں والو ہو کے جاندہ ہے یاد رکھنا اور ہر جگہ دے ہوتے ناکا لگیا ہویا اور وہ رضوی ناکا اور ایک اس طرح ہو سکتا کہ تسی شریعت نال کھلواڑ کر کے گزر جاؤ آرام دے نال اے نہیں ہو سکتا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زبان جس کو سب کو ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ جناب کیسے ممکن ہو سکتا ہے میرے آقا و مولا سبحان اللہ میں پورا گل سنا دینا پھر اس تو بعد میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشتبہین من الرجال بالنساء والمشتبہات من النساء بالرجال میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اے ساری زندگی کہتے رہے حضور نے تو کسی کو کچھ کہا ہی نہیں حضور رحمت للعالمین ہے دیکھو میرے رب دی رحمت دا سب نالوں بڑا مظہر میرے آقا و مولا دی ذات ہے اور میرے آقا و مولا انہاں دے ہوتے لعنت کر رہے ہیں او مرد جڑے مشابت اختیار کرن عورتاں جیسی اور او عورتاں جڑیاں مشابت اختیار کرن مرداں دے نال سرکار نے انہاں ہوتے لعنت فرمائی اے میں نو دسو کہ تسی لعنتی بن کے انہوں نے حقوق دیو گے بھائی قوم بچی کھڑی قوم غلط سمجھ دی لیکن توہانو کی ہویا راتوں رات تسی انہوں نے جناب حقوق دین دیا گلنا کرو انہوں نے حقوق دین دے اور بھی بڑے طریقے ہیں انہوں نے مہانہ جناب خدمت کرو انہوں نے حکومت کی طرف وظیفہ دیو انہوں نے جناب اپنی نوکریاں دیو انہوں نے سارے معاملات کرو لیکن تسی اے کہ میں کہہ سکتے ہو کہ اتنا غلیظ عمل اسی معاشرے میں جو دی قانونی حیثیت بڑھا دیں گے میں کہا تسی قانونی حیثیت بڑھاؤ گے اس تو بعد جدو اسی مر جاواں گے ساڑھے ہوندے ہیں تسی حضور دے قانون نال حضور دی شریعت نال نہیں چھیڑ سکتے اساں ایک گردنہ رکھیے ہی حضور واسطے اور زندہ باد نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور اے یاد رکھنا اے لبیک آخری انہاں واسطے دیوار ہے سارے دین دشمنہ واسطے سارے اسلام دشمنہ واسطے ہر جو بھی قوت ہے جڑی اسلام مخالف ہے دین مخالف ہے اندھے واسطے آخری دیوار لبیک ہے اور اے میں تو انہوں دسی جاواں نال کوئی کسے حلیے دیکھو او کسے بھی حلیے چھے پیری دے حلیے چھے مشایخ دے حلیے چھے مشایخ دے حلیے چھے علماء دے حلیے چھے جناب کسے بھی حلیے چھے سیاست دے حلیے چھے سماجی جناب رانگے چھے وکالت دے کسے بھی حلیے چھے اور لبیک دے خلاف بول رہا تسی اے سمجھ لینا کہ اس کی ڈوری کی طرف پچھو ہل رہی او بھائی ہن بولو نا ہن شریعت دے خلاف گل ہوئی سارے اندر بڑھ کے بہ گئے بھائی تو ہنو لبیک دے نعرے نا کی تکلیف ہے سانو پتا کہ تسی کیوں بول رہے ہو اس واسطے کہ کفر نے تو ہنو تیار کیتا کہ لبیک دے نال اسی دا ٹاکرا نہیں لے سکے ہن تیار کریے مقام شوت والے منافقن یہ انہاں دی نسل وچوں جڑے ہن لبیک دے خلاف بکواس کر رہے ہیں
اے او 350 جڑے واپس آئے سن بچ گئے سن پھر سرکار نے مسیحی اٹھوا کے ایک نو باہر کڈیا سی اے انہاں دی نسل وچوں اور بھائی حضور دے دین دا اتنا بڑا کھلواڑ ہو جائے اتنی بڑی مذاق ہو جائے تو ہاڈے لب جنبش نہ کرن لبیک کا نعرہ لگ جائے تے تسی کہو یہ نعرہ سٹیج تے نہیں لگے گا میں کہا یہ نعرہ تواڈے گھروں بھی لگے گا انشاءاللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اور کیونکہ ساڑھے بڑے مکمل سیاسی سن اسی بھی الحمدللہ سیاسی ہاں ہون وہ کہنے وقت ہوا چاہتا ہے لانتی اعظم کو رگڑیں گا وزیر اعظم تو نہیں ہے نا جی جس کے دل میں حضور کی غیرت نہیں ہے اس سے بڑا لانتی کون ہے جو حضور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اے سارے بیٹھے اے اشاقان رسول ہیں اے او چھوٹے بچے تو لے کے او سارے اشاقان رسول ہیں میں نے دسو او ملعون میکرون نال ملاقات دے وقت جے انہاں جو کوئی ایک ہوندا تے پھر جفے پہنے سن یا کی ہونا سی پھر جفے تو نہیں سن نہ پہنے جدو گل کرو ہم بھی عاشق رسول ہیں اے انہیں ربیع الاول شریف آئے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں کیا کہ بھی پڑھنا ملعونین أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا اے پڑھنا اے تو پڑھی نہیں تینوں پتہ ہی نہیں تو ہنو اتنا دین یاد ہے جتنا کفر چاندہ سانو او دین یاد ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے فاروق اعظم تو لے کے عثمان غنی تو لے کے حضرت حیدر کرار تو لے کے حضرت امام احمد رضا تک اور امام احمد رضا تو لے کے علامہ خادم حسین رضوی تک اور علامہ خادم حسین رضوی تو لے کے جناب کوٹ لکھپت تک اور کوٹ لکھپت تو لے کے وزیر آباد تک یہ سارا دین ایسا پڑھیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاریخ درست کرن واسطے اس لانتی اعظم گھر کی گل سنا دا جاواں اے بھول نہ جاوے کدھرے کہیں گے یہ بڑے تشدد پسند ہے جی یہ بات نہیں کرتے میں کہو گل سن ساڑھے علامہ مقصود صاحب سن اے جڑے علماء جانتے ہوں گے علامہ مولانا مقصود صاحب جڑے اللہ داتا حضور دے امام سن علامہ مولانا مقصود صاحب سارے نو یاد آ گئے اور اگلی گل بھی سنو علامہ صاحب مشرف دے دور چ داتا حضور دے امام سن تے میاں شریف مر گیا انہاں دا پیو اے بدماشا دا او جناب مر گیا تے انہاں نو جنازے دا کیا گیا انہاں نے انکار کر دیتا جدو اے واپس آئے نا حکومت 2008 تے انہاں نے علامہ مولانا مقصود صاحب نو امامت تو اتار دیتا انہوں نے کیا بھئی تسی میں نو کیوں اتاریا انہوں نے کہا جی تسی ساڑھے پیو دا جنازہ نہیں سی پڑھایا میں کہو جڑا تیرے پیو دا جنازہ نہ پڑھاوے اے فرض کفایہ فرض عین بھی نہیں تو اس نو امامت اتنے نہ رہن دے میں تے جڑا حضور دے گستاخاں نال جپے پاوے ایسی انہوں وزارت عظمہ تے رہن دئیے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ہون گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں اور انشاءاللہ انہاں پیڑ لگے گا نہیں تا اے پھر کہے گا من سبا نبیًا فاقتلوہ اور وہ جڑا دوسرا تازہ شیطان نکالیا گیا ہاں تخت کے بخت سے اتارا ہوا یک لکھ شخص تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص وہ کہتے سی میرے کو بھی بڑی طاقتان اور بڑے جناب تقریرہ کرتا سی اور جناب بہکانا پھرتا قوم نو میں کہا تیرے نال بھی انشاءاللہ بڑا بڑا پیڑ لگے گا اور لوگ کہنے جی ووٹ نہیں ہے میں کہا جھلے تینوں کس نے کیا سی ووٹاں واسطے آیا اسی تے حضور کی عزت واسطے آیا
اسی تو حضور دی عزت واسطے آئے ہیں. اور جدو قوم نو پتہ لگ جائے گا نا اے جناب مخلصن اجے قوم بھی جناب دائیں پھر دی اور بائیں پھر دی اے جڑے جناب مقام 30 والے نا اے اجے درست نہیں ہو رہا ہے اور انہاں دا بھی ہونے والا وقت آ گیا. ہاں جڑے جناب کہندے سن تبدیلی آئے گی, تبدیلی دی چس بھی لے لئی, پھر کہندے تجربہ کار آن گے, تجربہ کاراں دی بھی چس لے لئی, اجے مزید انہاں دا رگڑا نکلنا. لیکن جڑے حضور دے دیوانے نو حضور دے دین نال کھڑے نے اس طرح کر کے اور ایک کہندن کہ جناب وہ اسلامی لیڈر ہے. میں کہا اسلامی لیڈر دی نمائندہ شیری مزاری جڑا شاہ صاحب نے فرمایا سی باولپور اور شیری مزاری او بل پیش کرنے والی. ہاں جی پھر بل دے مسودے تے گفتگو کرنے والے کون ہیں جی؟ نون لکھیے مسودے تے گفتگو کرنے والے, پھر اس کو پاس کرنے والے پیپلز پارٹی اور جناب نون لیگی ہے. اے سارے اس طرح ہیں, کفر دے خلاف سارے اکٹھے ہیں. لیکن حضور دی جدو ناموس دا بل پیش ہویا ایک مردود پارٹی جڑی پیپلز پارٹی اے بائیکاٹ کر کے باہر نکل گئی سی, دوسرے جناب اس طرح کر کے نکل گیا سن. تو انہوں اجے بھی اکھاں نہیں کھلیاں کہ کہندے جو گماشتے ہیں ایک کنہ دے ترجمان ہیں, ایک کنہ دے جناب ہیں. جدو حضور دی عزت دا بل پیش ہویا ایک بائیکاٹ کر کے باہر آ گیا, ایک احتجاج کر کے جناب دائیں نکل گیا, ایک پیش کرنے والے نس گئے. لیکن جدو جناب اتنا بڑا شریعت دے نال متصادم بل پیش ہویا اے سارے اکٹھے. اس دا مطلب ہویا کہ غلط نہیں سی کیا کہ 12 کھلاڑی ہور تے 13واں باہر بیٹھا ہے, انہاں سارے رلنا ایک جگہ, انہاں سارے رلنا ایک جگہ. انہاں دے خلاف اگر کوئی رہ جائے گا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام رہ جان گے. اور کہنے نے انہاں دے نال اتحاد, ایڈجسٹمنٹ, میں کہا لتر ایڈجسٹمنٹ, چھتر ایڈجسٹمنٹ انشاءاللہ بڑی بہترین قسم دی. اور بڑی بہترین قسم دی ایک جناب لتر بریلی دا, ایک چھتر جامع مسجد رحمت اللہ العالمین دا, اللہ خیر کرے انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. آخر وچ علامہ اقبال دا تعلق امام احمد رضا دے نال اے دو اشعار سنا کے میں تہاڈے کو اجازت چاہنا. حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ترجمہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا ترجمہ. اے بابا جی ترجمہ کر سکتے سن, اسی سنان دیا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے. علامہ اقبال کہتا تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم, تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم, ورنہ جز تو مارا منزل نیست. اقبال کہتا یا رسول اللہ تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا, ورنہ توڑا در چھڑ کے میرا کعبے جانا کم کوئی نہیں. تو سا فرمایا مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے, تو سا فرمایا جناب طواف کعبہ کرنا, تو سا فرمایا طواف کعبہ کر دیا رمل کرنا, تو سا فرمایا حجر اسود چومنا. یا رسول اللہ توڑیاں جالیاں چھڑ کے میرا کدھر اور کام نہیں سی. اے تعلق ہے, اے میں نہیں. بابا جی حافظ اقبال اور جنہاں نو بڑے پڑھے لکھن دا جناب چاسی تھی, ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں. بابا جی چیلنج کر دے رہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. اعلیٰ حضرت بہت ہوتے نا, بہت ہوتے. علامہ اقبال تے ایک شعر دا مطلب نہیں لیا سکے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اس دا ترجمہ نہیں لیا سکے. اعلیٰ حضرت دا مقام تو پھر بہت بلند ہے نا. اور علامہ اقبال آخر کہندا اے سارے دے بارے, اقبال کہندا دین اگر در پختہ بے آداب عشق. اقبال کہندا ہوئے انہاں کو جے بے ادباں کو جا کے دین نہ سکھیں, اور انہاں خشکیاں کو جا کے دین نہ سکھیں, جنہاں نو کھڑے ہو کے جناب قومی ترانہ تا پڑھنا آندا مصطفیٰ جان رحمت کے ڈیڈن مروڑ اٹھ دیں. انہاں کو نہ جائیں. لبیک یا رسول اللہ
labbaik 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 ya rasul allah labbaik 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 ya rasul allah labbaik labbaik اور جڑے قدم قدم سے کہتے ہیں جی قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جناب وہ شہباز قدم بڑھاؤ نواز قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اے تا انہوں نے کہنا آندا انہوں دے سامنے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ وجے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے نکال لیا؟ میں کہا تو عمران دے نال ہیں جیسی کہیے یا رسول اللہ اسی تواڈے نال ہاں، اسی تواڈے واسطے حاضر ہاں تے تیرے ڈیڈے درد ہوے اے کیویں ہو سکدا؟ اور جناب تاجدار ختم نبوت دے نعرے نال تانوں چڑھ ہوے تا ذکر چھیڑیے ان کا، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ اور مولد ہے نا تو بڑا کون مولد ہے؟ اے سارے مولد ہیں جڑے دین نہ ٹکرا رہے ہیں صبح شام ہے نا تو بڑا کیڑا مولد ہے؟ ایہی تا مولیدیت ہے، شریعت جو فرماندی جو جناب شریعت دے قوانین ہیں انہوں نے پامال کرے انہوں تو بڑا مولد کون ہے؟ اس رگڑے تا ان سارے آگئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے۔ ہون جڑے سانو سمجھان آنے اسی انہوں نے کوئی گل سنانی کہنے ہیں جناب تھوڑا جہاں تھوڑا کر لو میڈیا تے آ جاؤ گے، یہ اسی انہوں نے کہوں گے ساڑھے امام فرمانے ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ ہون لبیک دا نعرہ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ya rasul allah labbaik 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 ya rasul allah labbaik اور بابا جی فرما دے سن نہ ساڑھے بڑے نے کوئی اس طرح دی گل لکھی کہ مولی خادم منہ چھپا کے آوے، یا ساڑھے مسلک اچ کوئی اس طرح دی گل ہے کہ اسی چھپا چھپا کے بیان کری، اے ساڑھا مسلک ہے، اے اسی سٹیج سرے دار بھی اور سرے ممبر بھی ہر جگہ بیان کریں گے، اے ساڑھا مسلک ہے، اس نو اسی کھول کے بیان کریں گے۔ ساڑھے بڑے نے کوئی اوچیاں گلاں نہیں لکھیاں کہ اسی منہ چھپا چھپا کے وہ گل پیچھے تے وہ گل اگے کر لئیے، جو لکھیا سچ لکھیا اور جو لکھیا حق لکھیا، اور اسے دے مطابق ساڑھا عقیدہ بھی ہے، اسے دے مطابق ساڑھا رستہ بھی ہے، اور اسے دے مطابق ساڑھی جناب جماعت بھی ہے، اور اسے دے مطابق ساڑھی منزل بھی ہے۔ labbaik ya rasul allah labbaik 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 ya rasul allah labbaik۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے، اور حضور کی محبت کے ساتھ حضور کے دین کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ دین کے رستے پر قائم رکھے، اور وہ دین جو میرے آقا و مولا ہمیں دے کر گئے، جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، وہ چمکتا ہوا دین اللہ تعالیٰ ہمارے نظریات کو، ہمارے اصولوں کو، ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے رستے پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ya rasul allah labbaik labbaik مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہلا ہو سلام فتح باب نبوت
وقت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر قرآن ستبت پہلا سلام غوث اعظم امام اتقا بندوں کا غوث اعظم امام اتقا بندوں کا جلوہ شان قدرت پہلا سلام یا خدا ہے دعا بحر اختر رضا ہو میسر ہمیں فیض داتا پیا لب پہ جاری رہے بس یہ ہی زمزم غوث ہو جا رضا حامد مصطفیٰ پنج گرجے ولایت پہلا ہو سلام جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا جس نے ختم نبوت پہ بہرا دیا